بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دوستو، آج میں آپ کو ایک کہانی سنانے جا رہا ہوں جو آپ کو پورا موجودہ منظرنامہ اور ہونے والے واقعات سمجھنے میں مدد دے گی۔ یہ کہانی صرف ایک سپر پاور کے عروج و زوال کی نہیں، بلکہ ایک ایسے عالمی نظام کی ہے جو اپنی بنیادوں سے ہل چکا ہے۔ یہ کہانی ہے طاقت کی، دولت کی، جنگ کی اور اس خاموش تبدیلی کی جو دنیا کو ایک نئے رخ پر لے جا رہی ہے۔ دوسری جنگ عظیم کے بعد دنیا نے فیصلہ کیا تھا کہ اب جنگ نہیں ہوگی، اور اس کا لیڈر یہی امریکہ تھا۔ اسی لیے اقوام متحدہ بنی، امن، انصاف اور برابری کے خواب کے ساتھ۔ مگر یہ خواب جلد ہی طاقت کی سیاست میں بدل گیا۔ سلامتی کونسل، ویٹو پاور اور بڑے ممالک کے مفادات، یہ سب مل کر اس ادارے کو ایک ایسا پلیٹ فارم بنا گئے جہاں انصاف نہیں، طاقت بولتی تھی۔ دوستو، اصل کھیل صرف جنگ کا نہیں، اصل کھیل تھا معیشت کا۔ 1970 کی دہائی میں ایک معاہدہ ہوا، صرف تیل صرف ڈالر میں فروخت ہوگا۔ یوں پیٹرو ڈالر سسٹم وجود میں آیا۔ اس کا مطلب کیا تھا کہ اگر دنیا کو تیل چاہیے تو ان کے پاس ڈالر ہونا چاہیے، اور اگر ان کو ڈالر چاہیے تو یہ ڈالر امریکہ کی معیشت کو مضبوط کرے گا۔ امریکہ مضبوط ہوگا تو اس کا دنیا پر اثر و رسوخ بڑھے گا۔ یہ وہ نظام تھا جس نے امریکہ کو بغیر جنگ کے دنیا پر حکمرانی دی۔ لیکن آج یہی نظام ٹوٹ رہا ہے۔ چین، روس، ایران، یہ سب ڈالر کے بغیر تجارت کی بات کر رہے ہیں۔ سعودی عرب بھی متبادل راستے دیکھ رہا ہے۔ اب سوچئے، جب پیٹرو ڈالر کمزور ہوتا ہے تو سپر پاور کی بنیادیں ہل جاتی ہیں۔ اب ہم ایک نئے منظرنامے پر غور کرتے ہیں۔ 1953 کا سال ہے۔ ایران میں محمد مصدق وزیر اعظم ہے، مگر CIA نے اور برطانیہ نے مل کے اس کو اتار دیا۔ پھر افغانستان ہے 1989، جہاں مجاہدین بنائے گئے۔ عراق میں 2013 میں جھوٹے ہتھیاروں کے بہانے حملہ ہوا۔ شام میں اعتدال پسند جنگجوؤں کی آڑ میں تباہی پھیلائی گئی۔ سوچئے، یہ سب الگ الگ واقعات نہیں تھے، یہ ایک ہی حکمت عملی تھی، یعنی دنیا پر اور وسائل پر کنٹرول، اثر و رسوخ اور ان کے وسائل پر قبضہ۔ پھر وہ لمحہ آیا جس نے دنیا کو ہلا کر رکھ دیا۔ وہ تھا غزہ، ایک چھوٹا سا علاقہ، مگر یہ عالمی ضمیر کا امتحان تھا۔ شہر ملبہ بن گئے، ہزاروں بچے شہید ہو گئے، جہاں پر قحط، بھوک، تباہی آج بھی موجود ہے۔ اب سوچئے دنیا کیا کر رہی تھی؟ شہری مظاہرے کر رہے تھے، لندن، پیرس، میڈرڈ، برلن، لیکن حکومتیں خاموش تھیں۔ امریکہ مسلسل اسرائیل کے ساتھ کھڑا تھا۔ یہ وہ لمحہ تھا جب دنیا نے دیکھا کہ طاقت اور انصاف ہمیشہ ایک ساتھ نہیں چلتے۔ پھر 2022 میں یوکرین کی جنگ شروع ہوئی۔ یہ صرف روس اور یوکرین کی جنگ نہیں تھی، یہ جنگ تھی نیٹو ورسز روس، مغرب ورسز مشرق، ڈالر ورسز متبادل نظام، اربوں ڈالر کے ہتھیار، پابندیاں، اقتصادی جنگ۔ لیکن نتیجہ کوئی واضح فتح نہیں۔ دوستو، یہ جنگ ایک سچ دکھائی دیتی ہے کہ سپر پاور اب فیصلہ کن جنگ جیتنے کی صلاحیت کھو رہی ہے۔ اور اب 2026، ایران براہ راست تصادم، امریکہ اور اسرائیل کی مشترکہ کارروائیاں، ایران کا جواب، خطہ آگ میں جل رہا ہے۔ لیکن یہاں ایک حیران کن بات ہوئی، اور وہ ہے آبنائے ہرمز پر کنٹرول، جو دنیا کے تیل کا دل ہے۔ امریکہ چاہ کر بھی اسے مکمل کنٹرول نہیں حاصل کر سکا۔ کیوں؟
کیونکہ چین اس تیل پر انحصار کرتا ہے، یورپ اس سے جڑا ہوا ہے، ایشیا کی معیشت اسی سے چلتی ہے۔ اگر ہرموز بند ہوتا ہے دنیا رک جاتی ہے۔ یہ وہ مقام ہے جہاں فوجی طاقت اقتصادی حقیقت کے سامنے ہار جاتی ہے۔ جب سپر پاور اپنے مقاصد حاصل نہیں کر پاتی تو وہ کیا سوچتی ہے؟ پھر وہ ایٹم بم کے بارے میں سوچتی ہے۔ یہی وہ خطرناک موڑ ہے جہاں دنیا کھڑی ہے۔ اسرائیل کے پاس ایٹمی ہتھیار ہے، امریکہ کے پاس ہزاروں ایٹم بم ہیں، ایران کے بارے میں خدشات کا اظہار کیا جاتا ہے۔ لیکن اگر یہ جنگ بڑھتی ہے تو ایک ٹیکٹیکل نیوکلیئر وار بھی پوری دنیا کو تباہ کر سکتی ہے۔ سورج کی روشنی کم ہو جائے گی، فصلیں ختم ہو جائیں گی، قحط عالمی سطح پر پھیل جائے گا، اور دوستو یہاں کوئی فاتح نہیں ہوگا، صرف انسانیت کی شکست ہوگی۔ آج ہم کیا دیکھ رہے ہیں؟ افغانستان سے انخلا، عراق میں عدم استحکام، شام میں محدود اثر، یمن میں ناکامی، غزہ میں اخلاقی گراوٹ، یوکرین میں تعطل، ایران میں خطرناک جمود۔ سوچئے یہ سب کیا ہے؟ یہ ایک ہی کہانی ہے، سپر پاور اب ہر جگہ جیت نہیں سکتی۔ دوستو دنیا بدل رہی ہے، چین ابھرتا ہوا معاشی دیو بن چکا ہے، روس فوجی طاقت کے ساتھ، مشرق وسطیٰ اپنی شناخت کے ساتھ، ایشیا، افریقہ، یورپ ایک نئے توازن کی تلاش میں، یہ سب مل کر ایک نئی دنیا بنا رہے ہیں جس کو کہتے ہیں ملٹی پولر ورلڈ، کثیر قطبی نظام، جہاں ایک طاقت نہیں کئی طاقتیں ہوں گی۔ سوچئے، سوال یہ نہیں کہ امریکہ کمزور ہو رہا ہے یا نہیں، سوال یہ ہے ہم کہاں کھڑے ہیں۔ کیا ہم صرف تماشائی رہیں گے یا ہم اپنی تقدیر خود لکھیں گے؟ ایشیا، افریقہ اور یورپ اگر اکٹھے ہو جائیں تو وہ دنیا کا نقشہ بدل سکتے ہیں۔ دوستو سپر پاورز آتی ہیں اور چلی جاتی ہیں لیکن قومیں باقی رہتی ہیں، اور ایک بات طے ہے، پرانا عالمی نظام ختم ہو رہا ہے اور ایک نیا کثیر قطبی نظام ابھر رہا ہے۔ امریکہ کو اپنی اصلی پوزیشن پر واپس آنا ہوگا۔ سوچئے گا ضرور، اور اگر یہ ویڈیو پسند آئے تو لائک، شیئر اور سبسکرائب کرنا مت بھولیے۔ ملتے ہیں اگلی کہانی میں۔ خدا حافظ۔